نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، کتاب مقدس قرآن حکیم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ انسانیت میں جتنے ممکنہ امراض اور خرابیاں پائی جاتی ہیں، قرآن حکیم نے ان کی نشاندہی کی ہے اور انہیں دور کرنے کے لیے تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا ہے۔ تربیت کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ اپنے نقائص اور کمزوریوں کو سمجھا جائے اور انہیں دور کرنے کی طرف متوجہ ہو۔ حد سے بڑھی ہوئی خواہشات، تقاضے ختم کیے جائیں اور جو انسانیت کا اصل تقاضا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسانیت سے جو کچھ مطلوب ہے اس طرح کے رویے، اس طرح کے اخلاق اور کردار اپنے متعین کیے جائیں۔ کتاب مقدس قرآن حکیم نے اس حوالے سے انسانیت کو بڑی جامع رہنمائی دی ہے، وضاحت کی ہے۔ انسانیت کے لیے جو بات مطلوب ہے وہ یہ کہ لوگ عقل و شعور سے کام لیں اور جو ہدایت ربانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کو عقل و شعور سے سمجھ کر اس کے مطابق اپنے معاشرے کو استوار کریں۔ بے وقوفی اور حماقت اور بے عقلی کا کام کرنا یہ انسانیت دشمن رویہ ہے۔ دین اسلام بھی اس کی مذمت کرتا ہے۔ عقل و شعور سے عاری قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ جسے اپنے بارے میں صحیح غلط کی تمیز کا علم نہ ہو، جو صحیح طور پر اپنے لیے مفید چیزوں کا ادراک نہ کر سکے اور جو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں ان سے نہ بچے، تو وہ انسان نہیں ہے بلکہ جانور ہے۔ انسانیت کا جانوروں سے امتیاز عقل و شعور کی بنیاد پر ہے۔ عقل ختم ہو جائے، سمجھ جاتی رہے، معاملات کا درست طور پر ادراک نہ ہو، تو پھر انسان میں اور جانور میں کیا فرق؟ اس لیے قرآن حکیم نے بار بار اس بات پر توجہ دلائی ہے، یہ بات واضح کی ہے، جانداروں میں سے سب سے بدترین مخلوق وہ ہے۔ ان شر الدواب، بدبخت ترین شر اور پیدا کرنے والے جاندار جو بھی سانس لیتے ہیں، انسان ہوں یا جاندار،
ان میں قرآن حکیم کہتا ہے عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، جو بہرے اور گونگے ہیں، کانوں سے سنائی نہ دے، منہ سے بول نہ سکتے ہیں اور عقل سے کام نہ لیں، الذین لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے۔ عقل سے بات سمجھتا ہے انسان، بول کر اپنا ما فی الضمیر بتلاتا ہے اور بات کو سن کر سمجھتا ہے۔ تو قرآن حکیم نے کہا کہ سب سے بدترین جانداروں میں سے وہ ہیں جن کے کان نہ ہوں، سنائی نہ دیتا ہو، اور بکمن، بول نہ سکتے ہو، اظہار بیان کی صلاحیت نہ ہو، جو کچھ سیکھا سمجھا اسے آگے بیان نہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ لا یعقلون، عقل کا استعمال نہ کریں، عقل و شعور سے عاری ہوں۔ انسان عقل سے سمجھتا ہے اور عقل کے ذرائع کے طور پر کانوں سے سنتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور بولے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتی، نہ کسی کو سمجھا سکتا ہے۔ تو یہ زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو دابہ کہتے ہیں۔ جو زمین پر چل رہا ہے، جانور ہو یا انسان، اس کی سب سے بدترین مخلوق وہی ہے جو ان ایسے رویوں کے حامل ہے۔ اور یہ قرآن حکیم نے اس تناظر میں بات کی ہے کہ سورۃ الانفال میں جہاد اور غزوات اور اجتماعی نظم و ضبط اور تنظیم سے متعلق جو اصول بیان کیے گئے ہیں، ان میں مسلمانوں سے خاص طور پر کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا، روگردانی مت کرو، نبی کے بات اور حکم سے روگردانی نہ کرو، وانتم تسمعون، اور تم سن بھی رہے ہو، اللہ کے احکامات سن بھی رہے ہو اور سننے کے باوجود عمل نہیں کر رہے، تو اس پر کہا اللہ پاک نے کہ ولا تکونوا کالذین، ان لوگوں کی طرح مت ہو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، قالوا سمعنا، لیکن وہم لا یسمعون، لیکن سن نہیں رہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے بات سن لی رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم نازل کیا ہے ایمان کا، ہم نے وہ سن لیا، لیکن حقیقت میں سنا نہیں۔ قرآن حکیم کے احکامات کو، دین کو ایسے طریقے سے سننا کہ اس میں عقل کا استعمال نہ ہو، سمجھ نہ ہو، تو اسی کو کہا ہے وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، کہ دعویٰ ہے کہ ہم سن رہے ہیں لیکن حقیقت میں سن نہیں رہے، اور نہ سننے کی وجہ بیان بتلا دی کہ وہ بکمن عمیٌ، یہاں تو سمم بکمن کا ذکر کیا ہے کہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں، عقل نہیں رکھتے۔ دوسری جگہ پر انہی منافقین کے بارے میں کہا کہ وہ اندھے بھی ہیں، آنکھوں سے دیکھ کر انسان چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے، کانوں سے سن کر اس بات کا ادراک کرتا ہے، اور عقل سے سمجھتا ہے۔ علم کے یہ تین ہی ذرائع ہیں۔ قرآن بار بار یہ بات کہتا ہے کہ ان تینوں ذرائع سے جو علم آئے وہ صحیح اور درست ہے۔ سماعت سے کچھ سنا، آنکھوں سے کچھ دیکھا، ذہن سے عقل سے کچھ سمجھا، تو تینوں چیزیں ناکارہ ہو جائیں تو حقیقت میں نہ وہ نہ سننا ہے، نہ ماننا ہے، اور نہ اطاعت کرنا ہے۔
قرآن حکیم نے 1400 سال پہلے منافقین کا خاص طور پر تذکرہ کیا اور ایمان والی جماعتوں کو کہا کہ دیکھو تم منافقین کی طرح مت بننا، لا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وہم لا یسمعون۔ غزوہ بدر کے موقع پر جن منافقین کے جو رویے سامنے آئے، پھر غزوہ احد کے موقع پر جو انہوں نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی، بظاہر ایمان کے دعوے دار رہے، سننے کا اعلان کیا کہ ہم نے بات سن لی لیکن اطاعت نہیں کی، اس کے مطابق کردار ادا نہیں کیا، طاغوت اور دشمن کے مقابلے میں جدوجہد اور کوشش نہیں کی، سرمایہ پرستی کے مرض کو نہیں سمجھا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا، تو یہ ایسے ہی ہے کہ لا یسمعون، کہ سنا انسنا کر دیا۔ ایک آدمی کسی ہدایت پر عمل نہیں کر رہا، دراصل وہ بات کو سنی انسنی کر رہا ہے، وہ اس پر عمل نہیں کرنا چاہتا، منافقت کا کام کر رہا ہے۔ تو قرآن حکیم نے سینکڑوں آیات میں نفاق کے مرض کی نشاندہی کی ہے، خاص طور پر منافقانہ وہ رویے جن کا بڑا گہرا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ ہے۔ منافقت کا تعلق ہی کیا ہے؟ عمل سے ہے۔ انسان جس بات کو زبان سے کہہ رہا ہے اس کے مطابق نہ اس کا دل ساتھ دے رہا ہے، نہ اس کا دماغ، نہ اس کی عقل، نہ اس کا فہم و شعور، نہ اطاعت۔ اس لیے قرآن حکیم نے مسلمانوں پر لازمی قرار دیا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے بات سن لی اور ہم نے اطاعت کی، ہم مانتے ہیں اس پر عمل کرنے سے۔ اور جو لوگ یہ کہیں کہ سمعنا و عصینا، ہم نے بات تو سن لی لیکن عملاً ہم اس کی نافرمانی کریں گے، اعلان کریں یا عمل سے یہ بات ظاہر کریں کہ نافرمانی کرنی ہے، ہم نے بات کو کسی نہ کسی طریقے سے گھما کر اس کا انکار کرنا ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے، تو یہ بہت بڑا مرض ہے۔ آج کے اس دور میں سب سے بڑا مرض ہمارے ہاں منافقت کا ہے، یہی آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کفر کا تو معاملہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن سب سے بڑھ کر جو مرض پیدا ہو گیا ہے سوسائٹی میں، وہ ہر شعبہ زندگی میں منافقت، نفاق۔ ہم باتوں کو سنی انسنی کر دیتے ہیں، بظاہر دعوے دار ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ سن لی، پڑھ لی، بیان معلوم ہو گیا، لیکن عقل سے کام نہیں لیتے، سمجھ سے کام نہیں لیتے، اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ اور اس کا سب سے بڑا اظہار اس وقت جو فتنہ پیدا ہو رہا ہے وہ سوشل میڈیا کے نام سے، ہر آدمی اپنی اپنی ڈگڈگی بجا رہا ہے، بات کو درست تناظر میں سمجھنے کے لیے نہ تو خود تیار ہے، نہ دوسروں کو سمجھانا چاہتا ہے۔ پہلے تو یہ فتنہ محدود تھا کہ کوئی کسی محلے میں، کوئی کسی علاقے میں محدود دائرے کے اندر اس طرح کے منافقانہ رویوں کا اظہار کرتا تھا، بے سمجھی اور بے شعوری، بے عقلی کی باتیں کرتا تھا۔ آج ہر آدمی مجمع ہو نہ ہو کیمرہ سامنے لگاتا ہے اور جو چاہے انٹ شنٹ بولتا رہتا ہے اور اسے پبلک کے لیے عام کر دیتا ہے، جو چاہے بے وقوف اسے سننا چاہے سن لے، اور ایسے بے وقوفوں کو سننے والے سینکڑوں ہزاروں بے وقوف مل جاتے ہیں، عقل ماری جاتی ہے۔ اس وقت جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ائمہ اہل بیت کے حوالے سے لایعنی بحثیں چھڑی ہوئی ہیں،
باتوں کو سمجھے بغیر، صم بکم عمی فہم لا یعقلون، اندھے پن کی انتہا ہے۔ فرقہ وارانہ ماحول پیدا کر کے باتوں کو درست تناظر میں سمجھے بغیر طرح طرح سے اس کے مطالب نکالے جاتے ہیں۔ کوئی ایک حدیث پکڑ لیتا ہے اور من مانی تشریح شروع کر دیتا ہے، دوسرا دوسری حدیث پکڑ لیتا ہے، اس کی من مانی تشریح شروع کر دیتا ہے، جبکہ دین کے لیے عقل کی ضرورت ہے، سمجھ کی ضرورت ہے۔ اس لیے مسلمان جماعت سے کہا گیا ہے کہ آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے صحابہ اکرام ایمان لائے ہیں۔ مدینہ منورہ میں یہ آیت نازل ہوئی اور تمام مسلمانوں سے یہ بات کہی گئی، بالخصوص منافقوں سے، کہ ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ آمن الناس، جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے ہیں، اور وہ مخلصین جو مدینہ منورہ میں مشکل دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر نور ایمانی سے مشرف ہوئے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان راسخ ہوا ہے، جن کے دلوں میں کفر، فسق و فجور اور عصیان کی کراہت ڈال دی گئی، ایمان کی محبت اور اس کی خوبصورتی ان کے دلوں میں گھر کر گئی۔ تو جن اولو العزم لوگوں نے ایسے ایمان لا کر ایک نمونہ قائم کیا ہے، تو صحابہ کے ایمان کو نمونہ قرار دیا ہے۔ آج ان کے ایمان پر بحثیں ہو رہی ہیں جی، اور وہ کر رہے ہیں جن کو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے کہ اس بحث کے نتیجے میں ان کا اپنا کیا معاملہ ہو، ان کے ایمان کی نوعیت کیا ہے۔ آج پیمائش کی جا رہی ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ائمہ اہل بیت کے ایمان کی، آج پیمائش کی جا رہی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی، کہ ان کے ایمان کی نوعیت کیا تھی۔ اچھے بھلے اپنے آپ کو عالم کہنے والے، بزرگوں کے ساتھ نسبت رکھنے والے لوگ انتہا پسندی سے ایسے دوچار ہوئے ہیں کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کے حوالے سے زبان درازی کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ خود تو ڈوبے ہیں، خود تو گمراہی کی وادی میں گرے ہیں، تو دوسرے انسانوں کو بھی گمراہ کرنے کے لیے آیات اور احادیث کے غلط مفاہیم بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام از خود ہدایت یافتہ نہیں تھے، کوئی بھی انسان۔ صحابہ کے ایمان کی بنیاد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس، آپ کی ذات گرامی ہے، نفس قدسیہ ہے، آپ کی روح مبارک ہے، آپ کی ہمت اور جرأت ہے کہ اللہ نے آپ کے قلب کو ایمان کا مرکز بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی تاثیر سے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں گرد و پیش میں مولوگ جس نے بھی حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قوی نفس کی تاثیر صحابہ کے قلوب کے اندر منتقل ہو گئی۔ جب از خود انسانیت رہنمائی کے خود قابل نہیں تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفس قدسیہ سے انہوں نے فیضان حاصل کیا ہے اور ہدایت حاصل ہے۔ قرآن حکیم نے فرمایا انک لتہدی الی صراط مستقیم، بے شک آپ ہی لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دینے والے ہیں۔ یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو دنیا میں کوئی انسان از خود ایمان والا نہ ہوتا۔ تو ہر صحابی کے قلب میں جو ایمان منتقل ہوا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی تربیت سے ہوا ہے۔ اور جب بھی کوئی استاد شاگردوں کو تربیت دیتا ہے
تو تربیت کے دوران جس انسان میں جس طرح کی کوئی کمی یا کجی محسوس کرتا ہے، استاذ کا کام ہے اسے تنبیہ کرنا اور اس کو درست راستے پر لانا۔ تو یہ انبیاء علیہم السلام کا بنیادی کام ہے کہ انسانوں میں جو از خود ہدایت یافتہ نہیں تھے، ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوئی کمی محسوس کی تو کوئی جملہ ارشاد فرما دیا، ہدایت دی، تربیت یافتہ بنایا۔ اور جس صحابی کے قلب پر حضور کی توجہ وارد ہو گئی وہ ایمان سے نہال ہو گیا، ان پر ایمان ان کو حاصل ہو گیا۔ اب یہ جو 1,00,000 سے زائد کے قریب صحابہ کرام تقریباً کم و بیش ہیں، ان کے قلوب پر حضور کی نظر اور توجہ پڑی، اور اس توجہ نے انسانوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا، نور ایمان ان کے اندر بھر دیا، صحابہ کی تربیت فرما دی۔ مزاجوں کے اختلاف کی وجہ سے جس کا جیسا مزاج تھا اس کی تربیت ویسے ہوگی۔ سب لوگوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا نہیں جاتا، لیکن تربیت کے دوران جو باتیں ہوتی ہیں وہ اہم نہیں ہوتی۔ آپ جب جو بھی انسان کسی جگہ پڑھتا پڑھاتا ہے، کسی کالج میں، یونیورسٹی میں، مدرسے میں، مسجد میں، تو پڑھنے کے دوران چونکہ ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں تو غلطیاں ہوتی ہیں، استاذ ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، کوئی تنبیہ کرتا ہے، اس کا مقصد اسے سیدھے راستے پر لانا ہوتا ہے، اور جو لوگ اس تنبیہ کو قبول کر کے صحیح طور پر اس علم کو حاصل کر لیتے ہیں تو کیا اس کے عالم بن جانے کے بعد اس بات کا مذاق اڑانے کی اجازت ہے کہ جی فلانے وقت میں استاذ نے فلانے کو کیا ہے برا بھلا کہا تھا، یا فلانے کو ڈنڈے پڑے تھے، فلانے کو مار پڑی تھی، فلانا مرغا بنا تھا، فلانے کے لیے یہ ہوا تھا، یہ جملہ استعمال کیا تھا؟ تو استاذ کو ہر طرح کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اب تربیت حاصل کر لی تو بسا اوقات ڈنڈے کھانے والے آگے نکل جاتے ہیں، اور جو اس وقت بڑا شریف بن کر سمجھ رہا ہوتا ہے اس میں وہ اہلیت اور صلاحیت نہیں ہوتی کہ بات تو سمجھ لی لیکن آئندہ اس علم کے فروغ کے لیے اس کا کوئی کردار نہیں ہوتا یا کم درجے کا ہوتا ہے۔ تو تربیت اور تعلیم بڑی بنیادی اور اہم بات ہے، اور جس فرد میں جس چیز کی کمی ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی دی۔ جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین میں سمجھ عطا فرما دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، ولایت کا اعلیٰ مقام پر فائز کرنے کے لیے، اللہ سے محبت اور تعلق کے لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ بہادری اور دلیری تو بہت اونچے درجے کی ہے، اور اس میں جو ولایت اور اللہ سے تعلق کا عنصر ہے اس کی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی۔ ابو ذر غفاری سے فرمایا کہ لا تسل الامارہ، تو حکمرانی کی کبھی خواہش نہ کرنا، کیونکہ انکا ضعیف، تم کمزور آدمی ہو، تم یہ حکمرانی یا عمارت یا کوئی گورنرشپ تم نہیں سنبھال سکتے۔ تو جس میں جس درجے کی صلاحیت اور استعداد تھی اس کے بارے میں وہ بات فرما دی۔ حضرت اسامہ ابن زید کے بارے میں فرمایا انہ کان لخلیقا للامارہ، کہ یہ اسامہ جو ہے یہ حکمرانی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جی اس کے لیے اس میں اعلیٰ درجے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ تو ہر فرد میں اس کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بھی ارشاد فرمائی اور اس کی رہنمائی کی، اور جو بھی صحابہ اکرام جن سے اللہ نے کام لیا ہے، جنہوں نے انسانیت کی رہنمائی کی ہے، تمام صحابہ اکرام، تو کلہم عدول، خود حضور نے فرما دیا کہ میرے تربیت یافتہ تمام صحابہ وہ عدل و انصاف کے خوگر ہیں، انہوں نے تمام نے تربیت حاصل کر لی،
وہ عدل و انصاف کا مرکز ہیں، کبھی ظلم اور نا انصافی کو پسند نہیں کریں گے۔ تو گواہی دے دی، سند بھی جاری کر دی، تعلیم دینے کے بعد، تربیت دینے کے بعد فرما دیا کہ تمام صحابہ کلہم عدول، تمام کے تمام عدل، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کی بھی تم اقتداء کر لو گے تم ہدایت پا جاؤ گے صحیح راستے پر، کیونکہ کوئی صحابی جان بوجھ کر کبھی بھی کسی کو غلط راستے پر نہیں ڈال سکتا۔ اس کی فطرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے نور ایمان اتنا راسخ ہو گیا کہ وہ نور ایمان ان کے قلب کی طبیعت کے ساتھ ایسا مکس ہو گیا کہ جو جذبہ، جو داعیہ، جو ارادہ، جو عزم ان کے قلب میں پیدا ہوگا وہ برحق ہوگا، اس میں کسی قسم کی کمی اور نقص نہیں ہوگا۔ تو پوری جماعت کی اجتماعیت یہ ہے بنیاد۔ اور پھر جب صحابہ کو کہہ دیا کہ لا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بات سن لی اور حقیقت میں سنی نہیں ہے۔ تو منافقین سے جدا الگ سے ایک امتیازی خصوصیات کے حامل صحابہ کرام کی خصوصیت واضح کر دی قرآن حکیم نے کہ یہ ان کی جو بنیادی خصوصیت ہے وہ یہ کہ یہ انہوں نے اچھی طرح بات سنی اور اس پر عمل کیا، اطاعت کی۔ اب ان کے ایمان کے بارے میں یہاں بحثیں کرنا یہ انتہائی غلط بات ہے، یہ عقل سے عاری بات ہے۔ اب آج جو لوگ اصل میں گونگے ہیں، بہرے ہیں اور عقل کا استعمال نہیں کرتے، تو ان کے بارے میں قرآن نے کہا یہ بدترین مخلوق ہے دنیا میں۔ اب آپ دیکھیے منافقوں کے بارے میں یہ جملہ فرمایا، کیا عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سربراہ تھا کیا واقعی کیا ہے بہرا تھا، اسے سنائی نہیں دیتا تھا؟ نہیں، سنائی دیتا تھا۔ کیا وہ بالکل گنگا تھا کہ بولتا نہیں تھا؟ بولتا تھا، اور زبان بڑی کینچی کی طرح چلتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور صحابہ کے خلاف۔ جی کیا عقل سے عاری تھا؟ نہیں، عقل اس کے پاس تھی، عقل کا استعمال کرتا تھا، لیکن یہ تینوں ذرائع علم شیطانی تقاضے سے کام کرتے تھے کہ جو قلب کے اوپر شیطان مسلط تھا، ہاں جی، جو کفر کی حالت اور منافقت کی حالت اس پر طاری تھی، اس منافقت کی بنیاد پر ان کی زبان چر چر چلتی ہے، اس کے کان ذرا سی آہٹ کو بھی کیا ہے سن لیتے ہیں، اتنی حساسیت ہے شیطانی نقطہ نظر سے۔ ان کی عقل بڑی دور تک اور دیر تک چیزوں کو دیکھتی ہے، بہت دور تک چیزوں کو وہ پہچان لیتا تھا، لیکن شیطانی نقطہ نظر سے، کوئی سازش اور تدبیر کے نقطہ نظر سے، فساد پیدا کرنے کے حوالے سے اس کی عقل اور شعور اور اس کی باقی تمام چیزیں استعمال میں آتی تھیں۔ لیکن قرآن پاک نے اسے کیا کہا کہ جو وہ سمم بھی ہے، بکمن بھی ہے، لا یعقلون بھی ہے۔ آج بھی ایسے ہی اندھے، ایسے ہی بہرے، ایسے ہی بے عقل لوگ سوشل میڈیا پر اپنی ممبروں پر بیٹھ کر یا اپنی کرسیوں پہ بیٹھ کر اپنے پروگرام ریکارڈ کراتے ہیں اور لا یعنی باتیں صحابہ کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں، علماء ربانیین کے بارے میں، دین اسلام کی تعلیمات کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اندھے ہیں، دل کے، کانوں کے بہرے ہیں اور زبان سے گونگے ہیں کہ حق بات ان کی زبان سے نہیں نکلتی، عقل سے فارغ ہیں، سمجھ سلب ہو چکی ہے، اور اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ حکومت کے ایوانوں میں بھی ایسے اندھے، بہرے اور بے عقل ملیں گے کہ جو سرمایہ داری نظام کی جگالی کرتے ہیں، وہاں سے جو پروگرام آئے فرقہ واریت کا، سیاست میں انتشار پیدا کرنے کا، ملک کو غیر مستحکم کرنے کا، اس کے لیے کردار ادا کرتے ہیں۔ ایسے اندھے بہرے آپ کو بازاروں میں بھی ملیں گے، مسجدوں میں بھی ملیں گے، سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں بھی ملیں گے۔ ایسے ہی آپ کی سوسائٹی میں جتنے مافیاز ہیں، بالخصوص معاشی میدان میں سرمایہ داروں کی اندھی تقلید کرنے والے سرمایہ پرست جو انسانیت کا خون نچوڑتے
اور ظلم و ستم کا بازار گرم کرتے ہیں، آپ کو وہاں بھی ملیں گے۔ قرآن سنتے ہیں لیکن وہم لا یسمعون، قرآن کہتا ہے سود خوری حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، لیکن لا یسمعون، نہیں سنتے۔ کہتے ہیں جی سود کے بغیر تو نظام ہی نہیں چلتا۔ سیاست میں کہا جائے کہ عدل و انصاف کی بنیاد پر قرآن کہتا ہے نظام چلایا جائے، امن و امان قائم کی جائے، تو کہتے ہیں جی سیاست تو اس کے بغیر چلتی نہیں، کہ دوسرے کو تنگ کیا جائے، دوسرے کو بد امنی میں مبتلا کیا جائے، دوسرے کو پریشان کیا جائے، دوسرے کو خراب کر کے اپنے ساتھ جوڑا جائے۔ پہلے سیاستدان اپنے حلقے میں موجود بیچارے کسی غریب آدمی کی پٹائی کرواتا ہے اور پھر اس کو تھانے سے چھڑانے کے لیے خود ہی پہنچ جاتا ہے۔ کہتے ہیں اس کے بغیر سیاست نہیں ہوتی جی، ان کو حقیر نہ سمجھا جائے تو سیاست نہیں آگے چلتی، ووٹ آگے نہیں چلتا۔ اسی طریقے سے مذہبی رہنما بھی فرقوں کی بنیاد پر جھگڑے کھڑے کرتے ہیں کہ اگر سب لوگ ایک ہی بات کہیں گے تو میرے حصے کے جو نظر و نیاز دینے والے ہیں وہ کہیں بھاگ کر کسی دوسرے مولوی کے پاس نہ چلے جائیں، کسی دوسرے مسجد میں نہ چلے جائیں، ہاں جی کسی دوسرے فرقے میں شامل ہو کر ہاں جی میری آمدنی کے اندر کمی کر دیں۔ اس لیے نبی نے واضح طور پر کہہ دیا کہ میں تم سے کسی معاوضے کا سوال، دین کا کوئی معاوضہ لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ معاوضہ لینا ہو تو پھر معاوضے کے چکر میں اپنے ہاں جی پٹھے پکڑنے پڑتے ہیں اور ان کو یہ انٹ شنٹ باتیں بتانی پڑتی ہیں، فرقہ واریت کی آگ بھڑکانی پڑتی ہے۔ تو عقل سے عاری، ہاں جی آنکھوں سے اندھے اور کانوں سے بہرے اور بات کو درست تناظر میں نہ سمجھنے والے آپ کو ہر میدان میں ملیں گے۔ منافقت کا یہ راج جو آج ہماری سوسائٹی میں ہے، اسی وجہ سے آج مسلمان دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے۔ مسلمان کی اجتماعیت ٹوٹ رہی ہے، سرمایہ پرستی کا عفریت ہم پر مسلط ہے، ہر جگہ پہ منافقت پیدا ہی ہوتی ہے ان دو باتوں سے، سرمایہ پرستی سے اور جاہ پرستی سے۔ حکومت اور لیڈرشپ کا جو مرض ہے، چودراہٹ کا مرض ہے، سوشل میڈیا پر ہر آدمی بولنا چاہتا ہے کہ تاکہ میری لیڈری واضح ہو، جی میں رہنما بنوں، مذہب کا رہنما، سیاست کا رہنما۔ اور نہیں تو ایسے بیوقوف سیاست دان بھی ہیں کہ کسی ایک جرم کا ذکر آیا تو کہ جی موٹر وے ہم نے بنائی ہے۔ جرم کے ساتھ موٹر وے کے بنانے کا کیا تعلق ہے؟ سیاست چمکانے کا موقع اسی طریقے سے آتا ہے تو ایسے کیا ہے، اس طرح کے بیوقوف اور عقل سے عاری لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے مفادات کے لیے تو سارے کام کریں گے لیکن عقل کی بات ان کی زبان سے کبھی نہیں نکلے گی۔ تو یہ جو عقل مارک پارٹی ہے ہمارے معاشرے میں، خاص طور پر وہ قیادت اور لیڈرشپ، اس کی خرابی کے اثرات جو سوسائٹی پر مرتب ہو رہے ہیں وہ خوفناک ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر نے فرمایا کہ صنفان اذا صالحا صالح الناس، دو جماعتیں اگر درست ہو جائیں تو تمام لوگ درست ہو جائیں، الامراء والعلماء یا والفقہاء، کہ حکمران اور مذہبی رہنما یا کسی بھی شعبے کے اہل علم، علماء ہر علم، انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، مولوی، پیر، مفتی، سارے شامل، جو بھی علم کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے اپنے علم کی مہارت والے، یہ ٹھیک ہو جائیں اور صحیح علم دیں عقل اور شعور کی بنیاد پر تو انسان ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ دونوں طبقے خراب ہو جائیں، حکمران جاہ پرستی کی بنیاد پر اور اہل علم فروشی کر کے، ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست پیدا کر کے انسانوں کو غلط راستے پر ڈالیں تو ان کی خرابی کے اثرات پوری سوسائٹی پر مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ایسے گمراہ اور جاہل لیڈرشپ اور مذہبی رہنماؤں اور علم کے دعوے داروں سے بچنے کا حکم دیا ہے کہ ان سے بچو، ان سے دور رہو، یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش پیدا کرتے ہیں۔ تو بے عقل کے پیچھے چلیں گے تو بے عقلی پیدا ہوگی، گنگے کے پیچھے چلیں گے تو کسی جگہ پر ایسی جگہ پر لا کر مارے گا کہ جہاں پانی بھی نہیں دستیاب ہوگا، اندھے کے پیچھے چلیں گے تو کسی گڑھے میں ڈالے گا، جی بے عقل کے پیچھے چلیں گے تو جاہل
کہیں نہ کہیں کسی ایسی جگہ پر تباہ و برباد کرے گا کہ جہاں عقل کا کوئی کام نہیں ہوگا۔ تو قرآن حکیم نے ان تمام چیزوں سے روک کر واضح طور پر کہا کہ مت ہو ان لوگوں کی طرح جی ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وہم لا یسمعون۔ تو آج قرآن بہت سنتے ہیں، واعظ بہت سنتے ہیں، تعلیم بہت ہے، لیکن اس تعلیم کا اثر یہ ہے کہ لا یسمعون، سنتے نہیں ہیں۔ تو توجہ سے سننا، اس کی اطاعت کرنا، باتوں کو عقل و شعور کی بنیاد پر سمجھنا، یہ مسلمان کی شان ہے، اور اپنے اس تقاضے کو سمجھ کر عمل درآمد کرنا، اسی سے قومیں، جماعتیں، معاشرے، سوسائٹیز ترقی کرتی ہیں۔ آج ہمیں زوال سے نکلنا ہے تو ان تمام شعور کی باتوں کو اپنانا اور اس کے مطابق کردار ادا کرنا، یہ آج کے دور کی ضرورت کو پورا کرنا، یہی دین کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔